زارا خوبصورت اور سمجھدار شخصیت کی مالک تھی۔ وہ ہر وقت ٹوپی پہنے رکھتی تھی جو کہ اس کی والدہ کی آخری نشانی تھی۔ زارا کو باغبانی اور کھیتی باڑی کا بہت شوق تھا۔ ان کا انگوروں کا ایک باغ تھا۔ زارا اپنے والد کے ساتھ باغ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ زارا اپنے والد کی مدد کیا کرتی تھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا کرتی تھی۔ زارا کے والد ایک ماہر باغبان تھے۔ ایک دن زارا باغ کی دیکھ بھال کر رہی تھی کہ وہاں سے شہزادی کا گزر ہوا جو کہ باغ کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہزادی نے اپنے ملازمین سے کہا کہ وہ انگور اتاریں اور بازار میں فروخت کرائیں۔ زارا نے کہا کہ وہ انگور اتارنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ باغ اس کے والد کا ہے، جب تک وہ نہیں کہیں گے کوئی بھی انگور نہیں لے جا سکتا، اور انگور بھی ابھی پکے نہیں تھے۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں اس بات کا بدلہ تم سے لوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی محل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ شہزادی بہت غصے میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے ملازمین سے کہتی ہے کہ زارا کے باغ کو تباہ کر دیا جائے۔ ملازمین باغ میں سور چھوڑ دیتے ہیں لیکن سور باغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ کچھ دن بعد جب انگور پک جاتے ہیں تو زارا انگور لے کر محل جاتی ہے تاکہ وہ شہزادی کو انگوروں کا تحفہ دے سکے۔ زارا محل میں پہنچتی ہے اور شہزادی کو تحفہ پیش کرتی ہے، جسے شہزادی وصول تو کر لیتی ہے لیکن کہتی ہے کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ اس سے لے گی۔ وہ زارا کو لے کر ایک بیجوں والے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رات ہونے سے پہلے تمہیں یہ سارے بیج الگ کرنے ہوں گے۔ زارا پریشان ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی۔ ایک دن میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں ایک گلہری ونڈو میں سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ زارا کی مدد کرے گی۔ زارا بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ دونوں مل کر بیج کو بہت جلدی الگ الگ کر لیتے ہیں۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور زارا سے پوچھتی ہے تم نے یہ سب کیسے کیا؟ زارا بتاتی ہے کہ یہ سب اس کی دوست گلہری کی مدد سے ہوا۔ شہزادی سمجھ جاتی ہے کہ زارا ایک بہت ہی نیک دل لڑکی ہے۔ شہزادی اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے اور زارا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے، تھام لیتی ہے، جس سے زارا دونوں خوشی دوستیں بن جاتی ہیں۔